5th ڈور کی طرف جس کا نام ہے باب التوبہ. یہ توبہ کا دروازہ ہے. جو لوگ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اگر ان سے کچھ گناہ سرزد ہو جائے اور وہ پھر اس گناہ کی طرف نہیں لوٹتے، ان کے لیے بولیں آپ یہ دروازے سے وہ جنت میں داخل ہوں گے. اور آپ سب جانتے ہیں توبہ استغفار کی کثرت، بولیں آپ قیامت کے دن وہ لوگ بہت خوش ہوں گے جن کے اعمال نامے میں استغفار نکلے گا. تو آپ یاد رکھیں، کوئی بھی گناہ ہو آپ سے، چاہے وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، تو توبہ ضرور کر لیا کریں اور اللہ سے عہد کریں کہ آپ دوبارہ وہ گناہ نہیں کریں گے. اور میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی کہہ دوں کہ یہ بھی کہا گیا ہے، کتابوں میں یہ آیا ہے کہ رات کی تنہائی میں جو لوگ گناہ کرتے ہیں، رات کی تنہائی میں جو لوگ گناہ کرتے ہیں، صبح اٹھ کر اگر وہ استغفار کرتے ہیں تو اللہ ان کا استغفار قبول کر لیتا ہے. دیکھیں، اس کا کہنے کا میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ روز رات میں خدا نہ کرے استغفر اللہ العظیم کوئی انسان گناہ کرتا جائے اور صبح معافی، ایسا نہیں. ہاں، آپ توبۃ النصوح کریں، سچی توبہ کریں، خالص توبہ کریں. آپ یاد رکھیں یہ خالص توبہ، پھر اگر آپ وہ گناہ ریپیٹ کریں گے تو پھر باب توبہ میں سے آپ نہیں جا سکیں گے. خالص توبہ انسان کو کرنی چاہیے. یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ شیطان بعض گناہوں پہ انسان کو اتنا ذہنی کمزور بنا دیتا ہے. میں نے دیکھے ہیں ایسے لوگوں کو، آپ سنا بھی ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ انہوں نے زندگی بھر ایسے گناہ کرے ہیں جو اللہ معاف نہیں کرے گا، اور شیطان ان کو بار بار اس چیز کو ان کے ذہن میں ڈراتا رہتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے آپ سے کیا کہا تھا، اگر ایک نان مسلم ہے، وہ اگر اس کی ایج 70 ایئرز ہے، اگر وہ 69 ایئرز، وہ آپ 69 ایئرز کے بعد وہ جو اس کی زندگی کا آخری یا 2-3 دن بھی اگر اس کے بچے ہوں، اور اگر اس نے بتوں کی پوجا کی، اس نے ہر بدعت کی، ہر شرک کیا، سب کیا، لیکن اگر وہ خالص توبہ کر لیتا ہے مرنے سے پہلے، تو آپ بتائیں وہ جنت میں چلا جائے گا. تو اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ اتنی آسانیاں رکھی ہیں. ایک نان مسلم کی بات کر رہی ہوں میں آپ کو، وہ کیسے سے کیسا شرک کیوں نہ کر لے. ابھی آپ کو کیا میں نے کہا، ابھی ہم جو کلام پاک میں پڑھتے ہیں، میرے رب کی کتاب میں پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں کہ جب نئے مسلمان لوگ ہوتے تھے تو آ کے پوچھتے کہ یا رسول اللہ ہم نے جو پہلا کیا اس کا کیا بنے گا. تو آپ نے کہا کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا نا، بس کافی ہے وہ. تو آپ بتائیں جب ایک کلمہ پڑھ کر انسان ایک سب چیز اللہ سے معاف کرا سکتا ہے تو ہم تو مومن مسلمان ہیں. بتائیں، کلمہ گو لوگ ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں. تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ باب توبہ میں سے جائیں تو توبہ انسان کو کرتی رہنی چاہیے. دیکھیے، کبیرہ صغیرہ گناہوں کے لیے توبہ یہ تو ہیں ہی، لیکن ہمیں روز توبہ استغفار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کتنے مرتبہ کرتے تھے شاید آپ لوگوں کو پتہ ہوگا. دن میں 70 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توبہ استغفار کرتے تھے. بتائیں آپ، تو کیا ہمیں دن میں اگر ہم 1000 مرتبہ بھی کرتے ہیں تو ہمارے لیے کم ہے؟ میرا اپنا خیال ہے یہ. آپ بتائیں، کیونکہ ہم نہیں جانتے نا. آپ بتائیں ہم کتنے لوگوں کے دل دکھا دیتے ہیں. بولیں آپ جانتے ہیں کتنے لوگ ہم سے ہو سکتا ہے کہ ناراض رہیں، ہم نہیں جانتے. بتائیں آپ کا جو رویہ ہے لوگوں کو تکلیف دیتا ہوگا، آپ جانتے ہیں نہیں جانتے. آپ کے پہلے جو آپ نے دور گزارا ہوگا وہ ایک دم مختلف دور ہوگا. اگر آج آپ اچھے بن گئے ہیں تو بولیں ہمارے اعمال نامے میں پہلے ہم نے کتنے بار گناہ کیے، کبیرہ صغیرہ، کسی کو تکلیف دی. آپ بتائیں کسی کو یاد ہے ہم نے کل اس وقت کیا کیا، کیا کر رہے تھے، کیا کیا؟ آپ بتائیں ہمیں یاد ہے؟ آپ خود سوچیں، ٹھیک ہے، کیا کیا آپ نے؟ اب آپ بتائیں اس وقت 2:30 ہو رہے ہیں، بولیں آپ آج اس وقت 2:30 ہو رہے، کل 2:30 کو آپ کیا کر رہے تھے؟ سوچیں کبھی. بولیں آپ تو ہمیں کل کی بات یاد نہیں رہتی تو ہمیں سالوں کی بات کیا یاد رہے گی. تو آپ توبہ استغفار کی کثرت کریں. اور یہ بھی ہے کہ آپ ایک اس میں آپ کے کتابوں میں، کئی کتابوں میں آتا ہے کہ کسی شخص نے اگر کہا کہ اگر کسی کو بچے نہیں ہیں تو آپ بتائیں، وہ کچھ میں بھول رہی ہوں آپ ایسے، تو اس میں ہے کہ اگر بچے کسی کو نہیں ہیں تو آپ استغفار کریں، اللہ اولاد کی کثرت دے گا. آپ بتائیں توبہ استغفار کریں، اللہ رحمتیں بارشیں برسائے گا. جو بھی اگر آپ کے پاس آپ تکلیف مصیبت میں ہیں تو توبہ استغفار کریں، اللہ آپ کی تکلیف دور کرے گا. دیکھیں توبہ استغفار کیا ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال اس کو دیکھیں، انشاءاللہ ہم اگلی طرف جائیں گے. فار ایگزامپل، اگر بچوں سے کوئی غلطی ماں باپ کے سامنے ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، توبہ استغفار ایسا دیکھا جائے تو ہماری زبان میں کہیں تو سوری بولیں. آپ ہم کہتے ہیں نا سوری بھائی، آپ کو خیال نہ کریں. تو ماں باپ کے سامنے اگر اولاد سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو بچے کیا کرتے ہیں؟ مما سوری، مما سوری، مما سوری. اگر
بچے لگ پڑتے ہیں ماں باپ کو, لگے رہتے ہیں, بہت ہی غلط کام بچوں نے کر دیا اور ماں باپ بہت زیادہ غصے میں. تو اگر ماں باپ کو اگر بچے 10 دفعہ 15 دفعہ مما سوری پپا سوری مما سوری پپا سوری بولتے ہیں تو آپ بولیں. ماں باپ بھی کیا کرتے ہیں, ارے وہ اتنا معافی چاہ رہا ہے, چلو اس کو معاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں اسے وارن کرتے ہیں کہ دیکھو بیٹا اگلے وقت نہیں کرنا, ٹھیک ہے نو پرابلم, لیکن اگلے وقت نہیں کرنا. تو اس طرح جب ہم بچے ہمارے پیچھے ہی لگے رہتے ہیں سوری 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 سوری, ہم سن کے کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اب تو تمہیں معاف کر دیا لیکن نیکسٹ ٹائم ہمیں تم سے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے. تو یہ وہی ہے, سمجھ گئی آپ. میں نے آپ کو اس طرح اس لیے سمجھایا کہ بات آپ کے سمجھ آئے. تو ہم بھی جب اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری جو نافرمانیاں ہیں جو اللہ سے ہم نے کی ہیں, وانٹیڈلی کی ہوں گی یا ان وانٹیڈلی کی ہوں گی, تو جب ہم اللہ سے استغفار کہتے ہیں استغفر اللہ واتوب الیہ, آپ کئی استغفار ہے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ہے, اور آپ سید الاستغفار پڑھ لیں. آپ کئی استغفار ہیں انشاءاللہ, سید الاستغفار کہتے ہیں, بہت اچھا ہے وہ ضرور پڑھا کریں آپ, ٹھیک ہے, میں آپ کو انشاءاللہ سینڈ کر دوں گی. تو آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں, استغفر اللہ ربی, اور آپ کے استغفر اللہ واتوب الیہ, بہت سے استغفار ہیں, آپ کچھ بھی پڑھ لیں. روز آپ استغفار کی کثرت کریں, آپ دیکھیں آپ کے حالات بہت چینج ہو جائیں گے. جو بھی آپ کے دل کی دعا ہے استغفار پڑھ کے آپ ضرور مانگیں. تو توبہ ضرور کریں, لیکن بچوں سے بھی کہیں کہ بیٹے توبہ کرنے کے بعد اللہ کے سامنے جب ہم رجوع ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ معاف کر دیتا ہے, لیکن بار بار اس طرح کی ریپیٹ غلطی نہیں کرنی چاہیے, ٹھیک ہے.